الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں سے ہمیں مستفید فرمایا، اور خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. حضرات ذی وقار، جمادی الثانی شریف کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور رجب المرجب شریف کے مہینے کی آمد ہے. رجب المرجب یہ ان ماہ میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن کی حرمت اسلام سے پہلے بھی قائم تھی، اور اس ماہ کے اندر جنگ و جدل جو ہے وہ حرام تھی، لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ اس ماہ کے اندر نیکیوں کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر یہ دعا فرمائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان
حضور ہر سال یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان الشہری فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی فصل بوئی جاتی ہے، اور شعبان المعظم کے اندر ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے سے اس کو تر کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر جب وہ رحمتوں والی فصل تیار ہو جاتی ہے تو امت اس کو کاٹ کے اپنے حصے میں رحمتیں لوٹ لیتی ہے۔ رجب المرجب شریف کی فضیلت اپنی جگہ قائم دائم ہے، اور ساتھ انگریزی اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ فروری چل رہا ہے، اور اس ماہ کی 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں دکھ، خوشی اور غصے کا اظہار یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن جانوروں میں حیا نہیں ہوتی۔ حیا صرف انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور حیا ہی وہ وصف ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کرنے والا جو وصف ہے وہ حیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھ سے حیا نکل جائے فصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے تو پھر جو چاہے تو کر۔ تو معلوم ہوا حیا ایسا وصف ہے جو برائی سے بچنے کے اندر کارآمد ثابت ہوتا ہے، جس وجہ سے بندہ برائی سے بچا رہتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ گویا حیا اور ایمان جسم اور روح کی مانند ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیا کی تلقین فرمائی، اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا فرماتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی حیا فرماتے تھے، اتنی حیا فرماتے تھے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ حیا فرمانے والے تھے۔ ایک کنواری لڑکی کتنی حیا والی ہوتی ہے، فرمایا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حضور حیا فرمانے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مرد بے حیا ہو جائیں تو وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن اگر عورت بگڑ جائے تو پھر کئی نسلیں جو ہیں وہ تباہی و بربادی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی پاسداری ایمان کے ساتھ اس کی نسبت کی کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا نکل جائے تو گویا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی امت کی رہنمائی اور تربیت فرمائی، اسی تربیت والے ماحول کا یہ اثر تھا کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بیٹا ایک جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اور وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تو اس طرح حاضر ہوتی ہیں کہ مکمل پردے کے حالت میں ہیں، پورا پردہ کیا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی یا کسی دکھ کی خبر ملتی ہے تو ہمارے ہاں خواتین جو بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو خواتین فوتگی کی خبر سن کر یا سامنے میت دیکھ کر اس قدر بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ ان کو اپنے پردے کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں تو مکمل پردے کی حالت میں حاضر ہوئی ہیں۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو کسی نے کہا کہ اس حالت میں بھی پردے کے عالم میں اتنے دکھ کی خبر ملی ہے اور پھر بھی اتنی باپردہ؟ تو حضرت ام خلاد نے جو جواب دیا، آج ہماری وہ مائیں بہنیں جو ایسے حالات کے اندر بے پردگی کرتی ہیں ان کے لیے یہ درس عبرت ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، میری حیا اب بھی باقی ہے۔ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور آپ اس غم کے عالم میں بھی آپ نے اپنے پردے کا خیال رکھا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو دکھ اور افسوس کی خبر سن کر، فوتگی کی خبر سن کر اپنے پردے کا خیال ہی نہیں ہوتا، دوپٹہ کہاں پر ہے، لباس کہاں پر ہے، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو اس حال میں ان عورتوں کو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، سیرت کے اس پہلو سے بھی ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ چاہے جتنا مرضی غم ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو، عورت کا پردہ جو ہے وہ اس کی پاسداری اس پر لازم ہے، اس کو پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری دادی جان مرحومہ مغفورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بڑی ہی پارسا اور متقیہ اور اتنی پردے کی پابند خاتون تھیں کہ ان کی اولاد، ان کے پوتوں نے بھی کبھی ان کا سر نہیں دیکھا۔ وہ آخری عمر میں شدید علیل ہوئیں اور اس قدر علیل ہوئیں کہ نیم جو ہے وہ بے ہوشگی کے عالم میں آپ چلی گئیں اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی حرکت نہیں دے سکتی تھیں، لیکن اس عالم میں بھی پردے کا کتنا خیال تھا۔ مجھے یاد ہے کمپلیکس اسپتال میں ان کو لے جایا جا رہا تھا، جب اسٹریچر پر رکھا گیا اندر اسپتال میں لے جانے کے لیے، نیم بے ہوشگی کے عالم میں ہیں، لیکن پردے کا کتنا خیال ہے۔ سر سے تھوڑا سا پردہ ہٹا تو فوراً اپنی پورے جسم میں جو طاقت بچی تھی اس کو زبان پر لاتے ہوئے پکار کر کہا کہ میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، دوپٹہ سر پہ رکھو۔ اتنا پردے کا خیال۔ تو آج ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے سر سے دوپٹہ جو ہے وہ نہ اترنے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جدید تہذیب اور گمراہی کی آندھی کے اندر ہماری تہذیب بھی ڈوبتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہماری قوم جو ہے وہ مغربی تہذیب کو اپناتی جا رہی ہے۔ لیکن اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ اور جو یہ سوچتی ہیں میری مائیں بہنیں کہ اسلام ایک دقیانوس مذہب ہے، شاید اسلام جو ہے وہ ہمیں گھر کے اندر قید کرنا چاہتا ہے، ہمیں پابند کرنا چاہتا ہے، وہ یاد رکھیں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو عزت کا وقار عطا کیا ہے، جس نے عورت کو عزت کی مسند پر بٹھایا ہے۔ ورنہ اسلام سے قبل عورت کی ذلت اور رسوائی کا کیا حال تھا؟ یہ دنیا جانتی ہے کہ یونان کے اندر، عرب کے اندر اور فارس کے اندر عورت کو ایک ذلیل شے سمجھا جاتا تھا، عورت کو صرف وہ جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور کہیں یونان کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ عورت کے اندر احساس بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کہیں شوہر کے مر جانے پر بیوی کو اس شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس عالم کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو بیدار کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عورت جس کے گھر کے اندر بیٹی بن کے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ فرمایا عورت جب کسی شوہر کی بیوی بن جاتی ہے تو وہ اس کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے، اور وہی عورت جب کسی بچے کی ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس بچے کی جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اسلام نے ماں کو اور عورت کو عزت اور وقار عطا فرمایا، حیا اور پاسداری کی چادر عطا فرمائی اور عزت و وقار کی مسند پر بٹھایا۔ 3 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یورپ کے اندر آج بھی عورت اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اپنے حقوق کے لیے۔ یورپ جس کو آج بھی دنیا کہتی ہے جی بڑا ماڈرن ہے اور بڑی جدید تہذیب سمجھنے والے، سیکھنے والے لوگ ہیں، آج بھی وہاں پر عورت اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ اور اگر ان کی عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لیا جائے تو اوسطاً ہر 25 سال کے بعد عورتوں کے قوانین تبدیل ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک طرف اسلام عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر گھر کے اندر بٹھاتا ہے، اس کے سارے معاملات کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں پر ڈالتا ہے، اور دوسری طرف یورپ کی تہذیب جو ہے وہ عورت کو، کوئی دکاندار ہے تو دکان کے اوپر، کوئی ہوٹل والا ہے تو ہوٹل کے اوپر، کوئی فضائی کمپنیاں ہیں تو اپنی فضائی کمپنیوں کے اندر، پروازوں کے اندر خوبصورت عورت کو فقط اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے گاہک جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے،
ہماری بکری جو ہے وہ زیادہ ہوگی، فقط اس لیے عورت کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عورت کی غیرت پتہ نہیں کہاں پہ کھو گئی ہے کہ آج بھی عورت کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاید وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے کرتے اسی کے اندر خوش رہنے کی عادی ہو گئی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اسے کس جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ سامان تجارت کے طور پر بیچی جا رہی تھی، اب وہ سامان تجارت کے ساتھ بیچی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ٹی وی ٹیلی ویژن کھول کے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جتنے اشتہارات ہیں ان کے اندر جا کر دیکھ لیں، اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژنوں کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو مارننگ شو کے طور پر عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، فیشن شو کے طور پر عورتوں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو شادیوں بیاہ اور دیگر تقریبات کے اندر جو بے حیائی ہوتی ہے اور جو لباس پہنا جاتا ہے، یہ عورتیں کہاں سے سیکھتی ہیں؟ یہ وہیں سے سیکھا جاتا ہے جو یہودی لابی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آنے والی نسل کے اندر منتقل کرتی آ رہی ہے۔ اور اسلام نے عورت کو کوئی مجبور ماض نہیں بنایا کہ عورت کو گھر کی 4 دیواریوں کے اندر قید کر دیا ہو، نہیں، اسلام عورت کا تقدس چاہتا ہے، اسلام اس کے تحفظ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف بالکل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اسلام عورت کو تعلیم دلانے کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو بےہودگی عام ہو رہی ہے اس تعلیمی کلچر کے اندر، اسلام اس کے مخالف ہے۔ جو عورتیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بورڈ اٹھا کر باہر نکل آئیں جی میرا جسم میری مرضی، اسلام اس کا رد کرتا ہے۔ جو عورتیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر، محبت کے دن کے نام پر جو یہودیت کی رسم جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائیں، اسلام اس کا رد کرتا ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام عورت کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھتی نہیں اور وہ اسلام سے بیزار نظر آتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام نے ہمیں گھر کے اندر قید کر دیا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ میں جہاں مردوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے امت کی رہنمائی اور بہتری کے لیے، وہیں پر عورت بھی مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلی ہے۔ اگر مرد گھر سے باہر رہ کر، اگر وہ گھر سے باہر لوگوں کے درمیان رہ کر محتمم بن کے کام کرتا ہے تو عورت گھر کی نگران بن جاتی ہے، عورت گھر کے مسائل کی نگرانی کرتی ہے۔ اگر مرد چراغ انجمن ہے تو عورت چراغ خانہ ہے، وہ گھر کے اندر جلنے والا وہ دیا ہے جس کی وجہ سے گھر کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ اگر مرد باہر نکل کر خالد و طارق کا کردار ادا کرتا ہے تو عورت وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے خالد بن ولید تیار ہوتا ہے، جہاں سے صلاح الدین ایوبی اور محمود جیسے جوان تیار ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، اگر عورت اس مقام کو سمجھ جائے اور اس مقام کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اسلام نے اسے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسلام نے کتنی بڑی ذلت سے عورت کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے اور کہاں پر بلندی پر جا کر اس کو بٹھایا ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے پردے کی حالت میں گھر سے باہر نکلنے کا اہتمام کیا ہے، جن کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑا تو پردے کا خیال رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اس کے محل میں ہوئی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مکہ مارا جس کی زد میں آتے ہوئے فرعونی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکلے اور کئی دنوں کا سفر طے کرتے ہوئے آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں قریب ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی بھر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے سائے میں، اور آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، سارے لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ آپ حیران ہوئے، اٹھ کر قریب گئے، جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی کی طرف کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو ان دونوں بہنوں نے کہا کہ ہم گھر میں 2 ہی بہنیں ہیں اور ہمارے والد جو ہیں وہ شدید علیل ہیں، ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، ہمیں باہر آنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، جس میں ہمیں آگے بڑھ کے پانی پلانے میں جانوروں کو اور پانی بھرنے میں مشقت درپیش ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر کھڑی انتظار کرتی رہتی ہیں جب سارے لوگ پانی بھر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھ کے جو ہے وہ پانی پلاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے ان کے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلایا، ان کے لیے پانی بھرا، ان کو دیا اور پھر واپس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بہنیں لوٹ کر واپس گھر جاتی ہیں تو یہ دونوں بہنیں کون تھیں جو با پردہ ایک کنارے پر کھڑی اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں؟ یہ کوئی عام شہزادیاں نہیں تھیں، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس واپس گھر میں جب پہنچیں، جو شدید علیل تھے، آپ نے دیکھا کہ آج میری بیٹیاں جلدی گھر میں آ گئی ہیں، تو وجہ دریافت کی، بھائی کیا وجہ ہے، آج تم جلدی واپس کیسے آ گئی ہو، روزانہ تو تم تاخیر سے آتی ہو۔ تو بیٹیوں نے سارا ماجرا والد محترم کے سامنے سنایا کہ اس طرح ہمیں ایک نوجوان نے آج ہماری مدد کی ہے اور اس کی مدد کی وجہ سے آج ہم جلدی واپس لوٹ کر آئی ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جو بصیرت رکھتے تھے، آپ نے ایک بیٹی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، اس نوجوان کو بلا کر لاؤ جس نے ہماری مدد کی ہے، ہم اس کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جاتی ہے تو کس حال میں جاتی ہے کہ باقاعدہ پردے کے عالم میں جاتی ہے اور کھل کے بات نہیں کرتی۔ جس طرح آج ہماری خواتین دکانوں کے اندر شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو بڑے کھل کے جو ہے وہ مذاق کیے جاتے ہیں، کھل کے جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت اپنے لب و لہجے کے اندر سختی رکھے، کیونکہ اس کی نرمی کی وجہ سے سامنے کھڑے مرد کے ذہن کے اندر میل کچیل آ سکتی ہے۔ اس لیے عورت نے اپنا لب و لہجہ سخت رکھنے کا حکم دیا ہے اور دھیمی آواز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی یہ ادا رب کائنات کو کتنی پسند آتی ہے کہ رب کائنات اس کے باپردہ آنے کا جو ذکر ہے اسے رب کائنات قرآن میں نازل فرما دیتا۔ باپردہ آنے کا جو انداز تھا، جس طرح وہ باپردہ انداز میں آئی ہے، رب کائنات کو اس کا انداز اتنا پسند آیا ہے کہ خاتم النبیین کے اوپر اس انداز کو قرآن کی آیت بنا کے نازل فرما دیا، اور آنے والی امت کو رب کائنات نے بتا دیا ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو کس انداز میں نکلنا ہے، باپردہ ہو کر نکلنا ہے اور ہر ایک سے کھل کے بات نہیں کرنی۔ عورت ہونے کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ مرد کے لیے بھی حیا کا حکم ہے، مرد کو بھی حیا کا، پاسداری کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا نکل جائے فسنا معاشیتا، پھر جو چاہے تو کر۔ جب حیا نکل جائے، آپ دنیا کے اندر یہ موازنہ کر کے دیکھ لیں، جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دین سے بیزار ہوگا، اور جو جتنا زیادہ حیا والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اسلام کو، دین کو پسند کرنے والا ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ جس کے اندر حیا موجود ہے اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہے، اور جتنا بے حیا ہوتا جائے گا بندہ اتنا ہی اس کے سینے سے ایمان اور نور ایمان جو ہے وہ نکلتا جائے گا۔ اس لیے میں آنے والے ہماری نسل کو، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کا، اپنے حیا کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں بھی با حیا بن کر، حیادار انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔